السلام علیکم، میں ہوں نور۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ دن رات جنگ و جدل، سازشوں اور بغاوتوں کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مثالی خلیفہ راشد کا یہ کردار ادا کیا اور حکومت اور مسلمانوں کو صحیح نہج پر چلنے کے لیے اپنی توانائی صرف کر دی۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کامیابی حاصل نہ ہو سکے جس کے آپ مستحق تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کے متعلق میں نہ جانتا ہوں کہ کس بارے میں اور کس کے متعلق نازل ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سے مستنب مسائل اور احکام کا خاص ملکہ حاصل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عرصہ خانہ نشین رہ کر آیت اور صورتوں کی نزاولی تربیت کے مطابق قرآن حکیم کا ایک نسخہ مرتب کیا تھا۔ صلح اور جنگ دونوں صورتوں میں آپ اسلام کے اعلیٰ اور مثالی اصولوں کو پیش نظر رکھتے تھے۔ ایک دفعہ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی جنگ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دشمن پر غالب آ گئے اور اس کے سینے پر چڑھ کر قتل کرنا چاہتے تھے کہ اس نے زندگی سے مایوس ہو کر آپ کے منہ پر تھوک دیا۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا اور کھڑے ہو گئے۔ وہ شخص حیرت زدہ رہ گیا اور کہا، اے علی، آپ مجھ پر قابو پا چکے تھے، پھر چھوڑا کیوں دیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلے میری لڑائی تمہارے ساتھ محض خدا کے لیے تھی۔ جب تم نے تھوک دیا تو اس میں میری ذاتی عنصر شامل ہو گیا۔ اب اگر میں تم کو قتل کر دیتا تو اس میں ذاتی انتقام کا جذبہ شامل ہو جاتا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ وہ شخص متاثر ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ خیبر میں 6 قلعے تھے جن میں 5 قلعے تو فتح ہو گئے، مگر چھٹا قلعہ کموس فتح ہونے میں نہ آتا تھا۔ ایک دن شام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر اسلام کا علم حاصل عطا کیا اور فرمایا کہ جاؤ، اللہ حافظ و نام ہے، پہلے خموس کے باشندوں کو نرمی سے اسلام پیش کرو۔ اگر ایک شخص بھی تمہاری تبلیغ سے اسلام لے آئے تو سروق اونٹوں سے بہتر ہے۔ آپ نے قلعے کے قریب پہنچ کر بآواز بلند ہو کر پکارا کہ فتنہ فساد سے باز آ جاؤ، اسلام قبول کر لو یا امن صلح سے رہنے کا معاہدہ کر لو۔ لیکن یہودیوں نے یہ پیشکش ٹھکرا دی اور قلعے کا سردار مرحب بڑے غرور و تکبر سے رجیز اشعار پڑھتا ہوا نکلا اور مبارزت طلب کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رجیزہ اشعار پڑھے اور مرحب کو پہلی وار کرنے کا موقع دیا۔ اس نے پوری طاقت اور مہارت سے تلوار کا وار کیا، لیکن آپ نے بڑی مہارت سے وار بچا لیا اور پھر دشمن پر زور سے وار کیا کہ تلوار خود سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر گئی اور ضرب کی آواز لشکر تک پہنچ گئی۔ یہودی شاہسوار اور تیغازن ایک ہی وار میں ڈھیر ہو گیا۔ یہودیوں پر دہشت طاری ہو گئی۔ پھر ان میں سے کوئی مبارزت طلب نہ ہوا۔ حملہ عام شروع ہو گیا۔ گھماسن کی لڑائی کے بعد قلعہ کا کموس فتح ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھے ایک بدترین اخلاق شخص قتل کرے گا۔ 3 حاجی عبد الرحمن بن ملحجم، جرب بن عبداللہ اور عمر بن بکر حج کے موقع پر مکے میں اٹھتے ہوئے۔ تینوں اس بات پر منفق تھے کہ علی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا جائے۔
عبد الرحمن بن ملحجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا ذمہ لیا۔ عبد الرحمن بن ملحجم اور ایک مقامی خارجی شبیب بن الشیج نے کوفے کے مسجد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ شبیب بن الشاجی کا وار کھالی گیا، لیکن ابن ملحجم کی تلوار کا وار آپ کی پیشانی پر پڑا اور فرق سر کو کاٹتی ہوئی دماغ تک پہنچ گئی۔ ساتھ ہی ابن ملحجم نے کہا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حکم اور فیصلہ اللہ کا ہے، تمہارا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے اور پکار کے کہا کہ حملہ وار بچ کر نہ جا پائے۔ لوگ دوڑ پڑے، شبیب تو بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ ابن ملحجم کو لوگوں نے پکڑ لیا۔ جناب مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بانجے نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد ابن ملحجم کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، کیا میں تجھ پر احسان نہ کیے تھے؟ اس نے جواب دیا، ضرور کیے تھے۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، پھر تو نے کس لیے میرے قتل پر کمر باندھی؟ ابن ملحجم نے جواب دیا، میں 40 روز تک استخارہ کرتا رہا اور اللہ سے دعا کرتا رہا کہ اس کے مخلوق میں جو شخص بدترین ہو وہ قتل ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو ہی وہ بدترین خلق ہے اور تو ہی وہ مقتول ہے۔ مورخین کا آپ کے انتقال پر اختلاف ہے۔ سید محمد قاسم محمود نے اسلامی انسائکلوپیڈیا میں 21 رمضان 40 کی تاریخ لکھی ہے۔ آپ کی عمر میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ کسی روایت میں 58، کسی میں 61، کسی میں 63 اور کسی میں 70 بیان کی گئی ہے۔ صحیح ترین قول یہ ہے کہ آپ 63 سال کی عمر میں شہید کیے گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کی خلافت کی مدت 4 سال اور 9 مہینے ہے۔ کوفے کی جامع مسجد میں پر حملہ کیا گیا۔ تاریخ شہادت میں اختلاف ہے۔ بعض مورخین 17 رمضان المبارک 40 ہجر اور بعض نے 19 رمضان المبارک، بعض نے 20 رمضان المبارک اور 21 رمضان المبارک 40 ہجر لکھا ہے۔ حضرت معاویہ کو جب آپ کی شہادت کی خبر پہنچی تو وہ ابدید ہو گئے۔ ان کی بیوی نے حیران ہو کر کہا کہ زندگی میں تو آپ ان سے لڑتے رہے اور اب ان کی موت پر روتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے فاقہ اور علم دونوں سے رخصت ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے مدینے میں ارحم مچ گیا۔ سب لوگ اکٹھا ہو کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ دیکھا کہ آپ غم سے نڈھال اور آنسوؤں سے تر بیٹھی ہیں۔ دوسرے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز اقدس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے۔ اے ابو القاسم، تجھ پر سلام۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں ساتھیوں پر سلام۔ میں آپ کے محبوب ترین عزیز کی موت کی خبر سنانے آئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز فرزند کی یاد تازہ کرنے آئی ہوں۔ آپ کا چنا ہوا حبیب، منتخب کیا ہوا عزیز قتل ہو گیا، جس کی بیوی افضل ترین عورت تھی۔ واللہ وہ قتل ہو گیا جو ایمان لایا اور ایمان کے عہد پر پورا اترا۔ میں رونے والی غمزدہ ہوں، میں اس پر آنسو بہانے اور دل جلانے والی ہوں۔ اگر قبر کھل جاتی تو تیری زبان بھی کہتی کہ تیرا عزیز ترین وجود قتل ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ اب عرب جو چاہے کرے، انہیں روکنے والا کوئی نہیں۔